بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها صلوات وعجل فرجهم سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے سید محمد نقوی، سید محمد رضوی، یاسین بیگم، سید حیدر مہدی، طاہرہ نقوی، فرحین فاطمہ موسوی، ام الخیر بدر۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ محمد۔ وعجل فرجهم۔ میں نے جن جملوں کا انتخاب کیا یہ سلسلے کی آخری مجلس ہے، زیارت وارثہ ہو یا اور زیارات ہوں، ان زیارات میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان الفاظ پہ اگر غور کیا جائے تو انسان کو احساس ہوتا ہے عظمت اہل بیت علیہ السلام کا۔ مقام اہل بیت سمجھ میں آتا ہے معصومین کے تعارف سے، جو تعارف قرآن نے اہل بیت کا کروایا ہے اس سے اہل بیت سمجھ میں آتے ہیں، یا اہل بیت ان الفاظ سے سمجھ میں آتے ہیں جو خود اہل بیت نے ایک دوسرے کے لیے ادا کیے ہیں۔ اہل بیت کو قرآن سے اور خود اہل بیت ہی سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور کوشش یہ کیجیے کہ ان افراد سے جو عقیدت رکھتے ہوں، وہ محبت رکھتے ہوں، وہ مودت رکھتے ہوں۔ جو تقاضا کیا گیا ہے، خود محبت اور مودت میں بھی فرق ہے، جس طرح سے درود و سلام میں فرق ہے، صلوات و سلام میں فرق ہے، اسی طرح سے محبت و مودت میں بھی فرق ہے۔ صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ تقاضا محبت کا نہیں کیا گیا ہے، مودت کا کیا گیا ہے۔ محبت انسان، عربی کا لفظ محبت بھی حب سے نکلا ہے، قرآن میں استعمال ہوا حب، محبین، اور محبت وہاں سے ہے۔ مودت ودہ سے نکلا ہے، وہ بھی محبت ہی کے معنی میں ہے، لیکن گہری محبت کا نام مودت ہے۔ توجہ ہے میرے ساتھ مجمع کی؟ گہری محبت کا نام مودت ہے۔ کس حد تک؟ حضرات، مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہوتی، مودت ہوتی ہے۔
مچھلی کو پانی سے مودت ہوتی ہے، یعنی اس حد تک لگاؤ ہوتا ہے کہ مچھلی کو ذرا پانی سے نکال کے دیکھیے، معلوم ہو جائے گا کہ اس کو کس حد تک محبت ہوتی ہے، یعنی جس چیز کے بغیر گزارا نہ ہو اس سے اسے مودت ہوتی ہے۔ جملہ میں نے کہہ دیا، جس کے بغیر گزارا نہ ہو، چاہے انسان ہندوستان میں رہے، پاکستان میں، لندن میں رہے، امریکہ میں، جس کے بغیر گزارا نہ ہو ان سے مودت ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے مودت ہے، یعنی اس حد تک عشق ہو کہ ان کے بغیر گزارا نہ ہو۔ یہاں محرم آنے لگے وہاں انسان تڑپنے لگے، جب تڑپ پیدا ہونے لگے سمجھ لے مودت ہے، اور جب تک تڑپ نہ ہو تب تک محبت ہے۔ میں چند جملوں کا ادا کروں گا یہاں پہ، یہ جو جملے زیارات کے اندر استعمال ہوئے ہیں، یعنی انسان سے محبت کا تقاضا نہیں ہے، محبت کبھی گھٹتی ہے کبھی بڑھتی ہے۔ میں جملوں پہ یقین مانیے کہ بڑی کوشش کر کے انسان محنت کر کے جملے نکالتا ہے، اگر ضائع ہو جائے تو پھر انسان کو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک جملہ میرا، میں تیز نہیں چلوں گا، آرام سے چلوں گا۔ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ تیز بولتے ہیں آپ، میری کوشش ہوتی ہے کہ آہستہ بولوں، لیکن کچھ انسان کے ویسے ہی رفتار کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور جب ذکر اہل بیت آنے لگتا ہے پھر میں یہاں نہیں ہوتا، میں کہیں اور ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ حضرات یہ مودت ہے جو یہاں سے لے کے نجف تک کے سارے فاصلے طے کر لیتی ہے۔ تو محبت کا نہیں، مودت کا تقاضا ہے۔ حضرت جیسے محرم آئے گا نا تو خود بخود تڑپ بتا دے گی کہ کس کو کتنی مودت ہے۔ محبت میں بتانا پڑتا ہے، مودت میں خود پتا ہوتا۔ یہ خود بخود آپ کے بچوں کو احساس ہونے لگے، جو محبت و مودت آپ کے دلوں میں ہے اگر بچوں میں منتقل کر دیں گے، وہ آپ سے پوچھیں گے محرم کب آ رہا ہے۔ حضرت دوسرے تمام کے تمام ثقافتوں کے اندر، دوسرے جتنے بھی کلچرز ہیں، سب جگہ پہ، جتنے دنیا کے ملک ہیں، سب جگہ پہ محرم آتا ہے، لیکن برصغیر کی تہذیب میں محرم نہیں آتا، امام حسین تشریف لاتے ہیں۔ ہماری تہذیب کے اندر، یعنی ہماری باقاعدہ ایک ایسا جز بن چکا، ہمارے زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے، جو تہذیب ہے اس کے اندر عزاداری کا رنگ کچھ اور ہے۔ حضرت عربی خطابت میں، حتی فارسی خطابت کے اندر جو پائی جاتی ہے گہرائی، وہ عربی خطابت میں نہیں ہے، اور جو اردو خطابت میں ہے وہ کسی اور خطابت میں نہیں ہے۔ عربی فارسی خطابت، جب اگر عربی اور فارسی خطابت میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی، جو باریکیاں اور جو تہذیب، تو پھر سوچیے انگریزی میں منتقل ہوتے میں تو بہت وقت لگے گا۔ وہ پوری ایک تہذیب ہے جس کو باقاعدہ اردو زبان اسلام کے بعد کی زبان ہے۔ بہت سی باقی زبانیں جو ہیں وہ پہلے کی زبانیں ہیں، جب اسلام کے بعد کی زبان ہے، جس زبان کو پالا ہی شیعوں نے، جس زبان کو پروان ہی شیعوں نے چڑھایا ہو، اگر اس میں تشیع کا رنگ نہ ہو، اگر اس میں ولایت کا رنگ نہ ہو، اگر اس میں مصائب کا رنگ نہ ہو، تو پھر اور کس زبان میں تہذیب پائی جائے گی؟ حضرت اسی لیے جتنے بھی اس کے استعارے ہیں، اس زبان کی اصطلاحات ہیں، اس کے جملے ہیں، جتنی بھی اصطلاحات ہیں، جتنے الفاظ ہیں، ان میں بے انتہا آپ کو تشیع کا رنگ نظر آئے گا۔ اردو زبان کے اندر بے انتہا بہت زیادہ گہرائی، یعنی حتیٰ ہمارے ہاں کسی کو کہنا بھی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیاسے تو نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کربلا سے تو نہیں آئے۔ یعنی اس میں جتنی بھی اصطلاحات ہیں زبان کے اندر، اور بہت سے ایسے اشعار اردو میں عام استعمال ہوتے ہیں جس کو بہت سے افراد کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کسی مرثیے کا شعر ہے، لیکن وہ اتنے عام ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں اس فیلڈ کا بہت زیادہ ماہر ہوں، تو وہ فوراً کہتا ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں۔ بہت سے لوگ پہنچ گئے، جیسے ہی جملہ کہا جاتا ہے نا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، فوراً سمجھ جائیے کہ میر انیس کا جملہ ہے۔ شاید کہنے والے کو خود معلوم نہ ہو، لیکن میر انیس نے کہا تھا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ حضرات یہ زبان جو ہے وہ باقاعدہ تشیع کے گھرانے میں پروان چڑھی ہے، تو اس لیے اس کے اندر بے انتہا رنگ پائے جاتے ہیں، تشیع کا رنگ پایا جاتا ہے اردو کے اندر۔ یہاں تک کہ اگر کہنا ہوتا ہے نا اردو زبان میں کہ بہت بیوقوف ہے تو کہتے ہیں بدھو ہے،
کبھی سوچا آپ نے بدھ ہی کیوں کہتے ہیں؟ یہ بدھ ہی سے کیوں منسوب ہے، منگل سے کیوں نہیں پہنچے حضرات؟ یہ پیر سے منسوب کیوں نہیں، جمعرات سے کیوں نہیں، ہفتے سے نہیں، اتوار سے نہیں؟ چلے جمعہ تو ہمارا مقدس دن ہے، لیکن یہ بدھ ہی کیوں کہتے ہیں؟ وہ افراد جو جمعے کی نماز بدھ والے دن پڑھ لے، جن کو جمعے اور بدھ میں تفریق نہ ہو اسے بدھو کہتے ہیں۔ یہ پوری کی پوری تہذیب ہے جس کو باقاعدہ، اور زبان جو ہے وہ انسان کو بولنے سے آتی ہے، سننے سے آتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں میں وہ رنگ نہیں، حضرات شاید وہ زبان کی وجہ سے ان میں مفقود ہو۔ اگر آپ نے زبان منتقل نہ کی ہو تو بچوں کے اندر وہ چیز کمی پائی جائے گی۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اردو جب تک انسان مجلس نہ سنے، میں خود بتانے پلا بڑا ہوں، میں انگریزی کی نفی نہیں کر رہا، ہمارے بہت سے والدین نے منتقل نہیں کی، جس کی وجہ سے والدین پوچھتے ہیں کہ بچوں میں وہ بات نہیں ہے جو ہم میں تھی یا ہمارے اجداد میں تھی، کیونکہ وہ تہذیب جو اردو زبان سے منتقل ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ زبان نہ ہونے کی وجہ سے بھی تہذیب منتقل نہیں ہو رہی۔ توجہ ہے نا حضرات افراد جب دعوت دیں، پورا کا پورا نظام ہے۔ ممبر ایک بہت بڑا سید الشہداء کا صدقہ ہے، یہ بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے آپ کے پاس، عزاداری، جس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، جو آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے عزاداری کے اندر، اور عزاداری کے اندر کسی عمر کی قید نہیں ہے۔ یہاں میں اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں جلدی جلدی سے۔ تو یہاں پہ دیکھیں نا، وہ پاکستان کے صاحب بہت بحث رہتے، کہنے لگے کہ بھئی کیا ہندوستان میں، پاکستان میں تو سب سے بڑے تمغے کا نام نشان حیدر ہے، تو تمہارے ہندوستان میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہمارے یہاں عمر قید ہے۔ اگر پہنچ گئے حضرات، جو نہیں پہنچے ہوں گے وہ نہیں پہنچے۔ اب سوچئے یہ باریکیاں اور تہذیب میں منتقل نہیں ہو سکتی، یہ باریکیاں یہ اس طرح سے باقاعدہ جملوں سے، ایک ایک لفظ سے، ایک ایک جملے سے پوری تہذیب سمجھ میں آ جاتی ہے، نظام تولا و تبرہ پورا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پورا کے پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے، یعنی ہمیں جناب سید الشہداء کے صدقے میں ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ملا جس کا کہتے ہیں عزاداری، اور اس انسٹیٹیوشن کی بنیادیں جناب سید سجاد نے رکھی ہیں، جناب زینب کبریٰ نے رکھی ہیں۔ بڑی مضبوط انسٹیٹیوشن کا نام ہے۔ یہاں پہ 2 برس کا بچہ ہو چاہے 80 برس کا بزرگ ہو، تمام افراد آتے ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جاتے ہیں، کچھ نہیں تو ثواب ضرور لے کے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے حضرات، کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں وہاں پہ باقاعدہ حدود رکھے جاتے ہیں، قیود رکھے جاتے ہیں، شرائط ہوتی ہیں، یہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہو، یہ ہو، وہ ہو، سب کچھ ہو۔ یہاں پہ کوئی قید نہیں، جو آنا چاہے آ سکتا ہے۔ یہ ہے جناب سید سجاد کا انسٹیٹیوشن، یہ جناب زینب کبریٰ کا انسٹیٹیوشن ہے حضرات۔ ایک ایسی تہذیب ہے عزاداری۔ ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا تک آگے تشریف لے آئیں گے۔ ابھی جگہ ہے، اگر بعد والوں کے لیے پھر وہ آپ کو پتا مسئلہ ہوتا ہے، ابھی تو 15-20 منٹ ہوئے۔ حضرات ایک بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، حضرت سلیمان کے پاس پہنچ جائیے گا۔ میں نے کہا نا اشارے پہنچا دینے چاہیے، الحر تکفیل اشارہ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جو عقل مند ہوتے ہیں، العاقل تکفیل اشارہ، عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ میں کسی کے اوپر کوئی خاص پڑھ نہیں رہا ہوں کسی فرد پہ، ویسے میں کچھ انسٹیٹیوشن کو آپ کو تعارف کروا رہا ہوں۔ حضرات جناب سلیمان کے پاس، نبی سلیمان کے پاس ایک ہرن آیا، ڈیئر، ایک جانور آیا، کہا کہ نبی خدا یہ جو آپ کی بزم میں بیٹھنے والا عالم دین ہے نا، یہ تیر اس نے میری ٹانگ میں مارا ہے، جو خون نکل رہا ہے یہ اس نے تیر مارا ہے۔ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ اس نے شکوہ کیا، شکایت کی، کہا یہ جو عالم دین ہے آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا، یہ تیر اس نے مارا، یہ خون بہ رہا ہے۔ تو آپ نے نبی اور امام کی یعنی نشانی یہ ہے کہ وہ جانوروں کی، پرندوں کی زبان سمجھتے ہوں۔ علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء، ہمیں پرندوں کی زبان بھی سکھائی گئی ہے، ہر چیز کو سمجھایا گیا۔ تو انہوں نے فوراً عالم دین سے کہا کہ کیا بات ہے، تو نے تیر کیوں مارا اسے؟ کہا نبی خدا یہ آپ کے دین میں حلال ہے، میں اس کا شکار کرنے گیا تھا، وہ تو اتفاق کی بات ہے کہ ایک تیر لگا، یہ بھاگ گیا، اگر یہ رکتا تو میں ضرور اس کو مار لیتا اور کھا لیتا۔ تو انہوں نے کہا بھی تو میرے دین میں حلال ہے، یہ عالم دین شکار کرنے آیا تھا۔ تو انہوں نے کہا نبی خدا اس سے کہہ دیجئے جب یہ شکار کرنے آیا کرے نا تو عالم دین کا لباس نہ پہنا کرے۔
توجہ کی نہیں توجہ. کہا پھر شکاری کے لباس میں آیا کریں. میں تو بڑے اطمینان سے کھڑا رہا, میں سوچتا رہا عالم دین اس سے مجھے کوئی نقصان ہے نہیں. بہت نہیں کہہ رہا. میں تو عالم دین کھڑا دیکھ رہا تھا کہ ایک عالم دین کھڑا ہوا, اس نے لباس عالم دین کا پہن رکھا, میں بڑے اطمینان سے کھڑا تھا. جب تیر لگا تو مجھے پتا چلا یہ لباس علم دین کا ہے ہاتھ میں شکار. اس سے کہیے جب اگلی مرتبہ آئے نا تو پھر یہ شکاری کے لباس میں آئے, پھر میں بتاتا ہوں کہ اس کے تیر میں کتنا دم ہے, میری ٹانگوں میں کتنا دم ہے, پھر دیکھوں گا میں شکار ہو پاتا ہوں اس سے یا نہیں ہو پاتا. توجہ کیجیے گا حضرات, یہ پورا انسٹیٹیوشن ہے عزاداری سید الشہداء. ایک بہت بڑا ہمارے پہ احسان ہے جناب سید سجاد کا, یہ جناب زینب کبریٰ کا ہم پہ احسان ہے. کبھی بھی انسٹیٹیوشن یہ کبھی بھی کمرشلائز نہ ہونے پائے. ایسا نہ ہو کہ حضرات ہمارے بزرگ علماء ہمیشہ کہتے تھے کہ یاد رکھو کوئی بھی بچہ عالم دین بننا چاہے اسے کہہ دو, کہو جس طرح سے انسان ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے, ٹیچر بنتا ہے, پروفیسر بنتا ہے, ویسے عالم دین نہیں بنتا. نہیں حضرات, کہا وہ سارے کے سارے پیشے ہیں, وہ پروفیشن ہے, یہ پیشہ نہیں ہے. یہ خدمت ہے, جس میں خدمت کا جذبہ ہے, جس میں قربانی کا جذبہ ہے وہ آئے گا. جس میں قربانی کا جذبہ نہ ہو, جو پیشہ اختیار کرے پھر کسی اور طرح شکار کرے, جاؤ جا کے تاجر بن جاؤ. بہت اور راستے موجود ہیں کمانے کے. یہ کمائی کا ذریعہ نہیں ہے, خدمت کا ہے. اگر ہے تو قربانی دینے کا پھر آؤ. حضرات یہ بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے, یہاں تقدس ہے. اگر تقدس نہیں ہے تو پھر ہٹ جاؤ. میں ایک جملہ یہاں پہ کہنے والا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ بزرگ محظوظ ہوں گے, نوجوانوں بچوں کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں تاکہ سب کے ساتھ ایک پیغام میرا پہنچ جائے. حضرات ایک جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں سب کی خدمت میں. یاد رکھیے کوئی آدمی کبھی یہ نہ کہے اگر میں ہٹ جاؤں گا تو عزاداری کا کیا ہوگا. جملہ نہ ادا کیجیے گا. یہ نہ سوچے میں اگر خرچہ چھوڑ دوں گا عزاداری کا کیا ہوگا, میں پڑھنا چھوڑ دوں گا عزاداری کا کیا ہوگا, میرا نوحہ نہیں ہوگا تو عزاداری, میرا مرثیہ نہیں ہوگا عزاداری کا کیا ہوگا, میرا خرچہ نہیں ہو. نہیں, یہ جو کچھ ہے آپ کے پاس یہ عزاداری کا صدقہ ہے. دنیا میں جو کچھ ہے, جو کوئی خدمت کر رہا ہے, یہ عزاداری کا آپ پہ احسان ہے, آپ کا عزاداری پہ نہیں. کوئی یہ نہ سوچے کہ میری خدمت. حضرات اتنی بڑی بڑی ہستیاں آگے چلے گئی, عزاداری بڑھ رہی ہے, رکی نہیں. یہ بڑھنے کی علامت یہ ہے کہ کسی ایسے کا سایہ ہے. عزاداری پہ کسی کا احسان نہیں, عزاداری کا سب پہ احسان ہے. جب تک آپ کو یہ بات واضح نہیں ہوگی تب تک سمجھ لیجیے آپ کو یہ عزاداری کی انسٹیٹیوشن سمجھ میں نہیں آئی. آپ کو یہ بات واضح نہیں ہو سکے عزاداری ہے کیا. عزاداری ایک ایسی مقدس عبادت کا نام ہے کہ جس کے صدقے میں آج تمام چیزیں باقی ہیں. یہ جو خمینی صاحب کا جملہ ہے کہ محرم اور سفر کے صدقے میں آج اسلام باقی ہے, کیا مطلب؟ یہ محرم و سفر, یہ پورا انسٹیٹیوشن جو عزاداری کا آپ کے پاس موجود ہے, اسی انسٹیٹیوشن کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر. حضرات کسی کو بات کا کچھ معلوم نہیں ہوتا, ہر جگہ پہ اپنی ایک تہذیب ہے, ہر جگہ اپنی ثقافت ہے, اپنے اپنے لحاظ سے عزاداریاں ہو رہی ہیں. میں توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. عزاداری, لفظ عزاداری, عزا یہ دین کا جز ہے, یعنی غم سید الشہداء دین ہے. غم سید الشہداء دین ہے. یہ غم کیسے منایا جائے گا یہ ثقافت ہے نہیں ہے, نہیں ہے. حضرت بہت سے بزرگوں کے لیے واضح ہو گیا. عزاداری منانا, مثال کے غم منانا, سید الشہداء کی یاد کو تازہ کرنا, آنا, یہ اس پورے کے پورے فرش عزا پہ آنا, زمین پہ بیٹھنا, یہ پورا اہتمام کرنا, یہ ایک باقاعدہ دین کا حصہ ہے. اس کو کیسے منایا جائے گا یہ ثقافت ہے, یہ کلچر کا حصہ ہے. ہر جگہ پہ مختلف ہوگا. غم منانے کا ہر جگہ پہ ڈھنگ مختلف ہوتا ہے. اب ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں, سب فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ جو جس ثقافت کے تحت, جس تہذیب کے تحت عزاداری منا رہا ہے وہ دین ہے. نہیں, میں بات کے نہیں پہنچا سکا. حضرت جو جس ڈھب سے, جس طریقے سے, جس تہذیب سے, جس ثقافت سے, جس کلچر سے عزاداری منا رہا ہے وہ دین کا جز ہے. کیوں؟ یہ نہیں بتایا کہ کس طرح سے رونا, یہ نہیں بتایا کتنے سیکنڈ پہ ہاتھ لگے گا. توجہ, کہ یہ ہر اپنی ثقافت کے حساب سے کرے گا. اب یہ کوئی اعتراض نہ کرے
اب یہ کوئی اعتراض نہ کرے یہ کلچرل چیز ہے، تو آپ کون سی کہاں سے چیز لا رہے ہیں؟ جو کہے گا کلچرل چیز ہے، یاد رکھیے گا جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کلچرل ہیں۔ اگر اسلام کا کوئی اپنا کلچر ہے تو بس میرا لباس اسلامی ہے، آپ کا نہیں حضرات۔ اگر اسلام کا کوئی اپنا کلچر ہے، رسول خدا کا اپنا کلچر تھا، عرب کلچر تھا، حضرت اسلام کا اپنا کلچر نہیں ہے۔ اسلام نے کہا جو جس ثقافت کے لحاظ سے جسم کو ڈھانپ رہا ہے وہی اسلام ہے۔ اسلام نے بتایا یہ حلال ہے، کیسے پکاؤ گے، مرچیں ڈالو گے کہ نہیں ڈالو گے، نمک تیز ہوگا کم ہوگا، سرخ کر کے پکاؤ گے، تلو گے، ابالو گے، یہ نہیں کہا اسلام نے، یہ سب ثقافت ہے۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو، یہ سب کلچرل چیزیں۔ اسلام نے کہا ہم نے کلچر پہ پابندی نہیں لگائی، ہم نے ایک دائرہ بنا دیا، جو چیزیں اس دائرے میں ہیں وہ اسلامی ہیں، جو دائرے سے خارج ہیں وہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو ذرا، حضرت عزاداری دو، ہمارے ہاں دین کی جو بنیاد ہے نا وہ دو چیزوں پہ ہے، یاد رکھیے گا، دو بہترین چیزیں، چاہے وہ عزاداری ہو کوئی اور چیز ہو، دو بے انتہا ضروری چیزیں ہیں جس کے اوپر باقاعدہ پورا کا پورا جو دو پیوٹس ہیں، جو دو باقاعدہ ستون ہیں ہمارے دین کے پلرز ہیں، کیا ہے؟ ایک ہے عقل، دوسرے ہیں احساسات، جذبات۔ کچھ پہنچ گئے، کچھ کو مجھے بہت وضاحت کرنی پڑے گی۔ حضرت دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقل، ایک ہے احساسات، جذبات۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے بے انتہا زور دیا کہ دیکھو ہمارے دوسرے ادیان کی طرح سے نہیں ہے، عیسائی مذہب کی طرح سے نہیں ہے، رونے کا تصور نہیں، ہمارے ہاں دعا رو کے مانگو، قرآن رو کے پڑھو، جب خدا کی بارگاہ میں یعنی گریہ وزاری کرو، گڑ گڑا کے دعا مانگو، یعنی ہمارے ہاں تصور ہے جذبات کا، لیکن اتنے جذبات حاوی نہ ہو کہ عقل زائل ہو جائے اور انسان خدا سے شکوہ کرنے لگے۔ اگر کوئی بھی آئے اور آپ کو ڈوز دے رہا ہے، کہا عقل کی ڈوز، اگر اوور ڈوز کر دیا تو پھر جذبات ختم، اور اگر جذبات کو اوور ڈوز کر دیا تو عقل ختم، کہا دونوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو حضرات، کہ نہ عقل کو چھوڑ سکتے ہیں نہ احساسات کو۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ سارے کے سارے مصائب چھوڑ دیے جائیں، اس کا مطلب ہے یہ اوور ڈوز کر رہا ہے۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو حضرات، ہمارے علماء فقہا کہتے ہیں کہ دو چیزوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھا جائے، ایک ہے عقل، دوسرے ہیں یہ احساسات۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ عقل رکھ لیجئے، احساسات چھوڑ دیجئے، سمجھ لیجئے یہ اوور ڈوز کر رہا ہے آپ کو عقل کے معاملے میں۔ اور اگر کوئی آپ کو جذبات میں اوور ڈوز کر دے گا کہ عقل کو چھوڑ دیا جائے، شکوہ بھی کر سکتے ہیں، شکایت بھی کر سکتے ہیں خدا سے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ کربلا پورا کا پورا احساسات و جذبات پہ ہے، لیکن دینے والے عین عقل۔ اگر پورا کربلا کو دیکھا جائے تو کیا ہے؟ سوائے مصائب کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے مصائب کے اور کچھ نہیں، کربلا کے اندر سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے مصائب کے۔ لیکن دینے والی دو ہستیاں ہیں، ایک جناب سید سجاد، دوسرے جناب زینب، دونوں نے کمال عقل سے چیز کو عطا کیا ہے۔ کہیں پہ بھی وہاں پہ فقدان عقلی نظر آتا ہے، کمی نظر نہیں آتی، پرفیکشن نظر آتی ہے۔ حضرت اگر خدا نہ خواستہ کوئی اعتراض کرے مصائب پہ، یا کہے کہ رونے پہ، یا کسی بھی چیز کے اوپر، تو اعتراض ان دو ہستیوں پہ ہوگا جنہوں نے یہ پورا انسٹیٹیوشن عطا کیا۔ اگر بات واضح ہو رہی ہو حضرات، یہ تمام کا ہاں ان جذبات و احساسات، اس عقل، ان تمام کی تمام چیزوں کو ایسے لے کے چلنا، یہ ہمیں معصومین سے سیکھنا ہے۔ یہ پورا انسٹیٹیوشن ہے، کہیں پہ بھی اس میں کمزوری ہوگی تو پورے دین پہ اثر پڑے گا۔ واحد آج تشیع ہے پوری دنیا کے سامنے کا کھڑا سر اٹھا کے، کہ جس کا آج تک سر نہیں جھکا، وہ کس کی وجہ سے نہیں جھکا؟ وہ کسی حسین ابن علی کی وجہ سے سر نہیں جھکا۔ آج تک تشیع کا سر اگر بلند ہے تو حسین ابن علی کا صدقہ کے سر بلند ہے۔ اللہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ صرف چند افراد، باقاعدہ ایک ٹرین آ رہی ہے، ٹریک بچھا ہوا ہے، پٹری پہ توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں تاکہ یہ جتنی بھی ٹرین آ رہی ہے یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، جتنے سوار ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں۔ اس نے آیا اور آ کے ٹریک کاٹ دیا۔ کچھ افراد آئے، انہوں نے دیکھا ٹریک کٹا ہوا ہے، یہ پٹری کاٹ دی گئی ہے، جو ٹرین آ رہی ہے ریل بھی یہ بھی تباہ ہو جائے گی، جتنے لوگ ہیں یہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ ان کا زیادہ وقت نہیں ہے، ان میں سے ایک نے کہا دیکھو جہاں تک ٹریک ہے نا میں اس کے اس طرف کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ جو ٹرین چلا رہا ہے وہ روکنے کی کوشش کرے گا، مجھے بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن ہوگا کیا کہ مجھے تو مار دے گا، لیکن مجھے روکنے کے چکر میں ٹرین بھی بچ جائے گی، ریل بچ جائے گی، اور اس پہ جتنے سوار ہیں وہ بھی بچ جائیں گے۔ تو کہا میں اس طرف کھڑا ہو جاتا ہوں، لیکن تم لوگ رک جاؤ، انہیں بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی ہے۔
پہنچ رہی ہو اگر بات؟ کب بتا دینا میں نے خودکشی نہیں کی ہے، ان سب کو بچایا ہے، یہ ٹرین میں نے بچائی ہے، یہ سوار افراد جتنے افراد ہیں ان سب کو میں نے بچایا ہے، اگر پہنچ گئی ہو۔ حضرت وہ جو ٹرین کی پٹری کاٹنے والا تھا یزید اور اس کے لوگ تھے، جان دینے والے سید الشہداء، جو ٹرین آ رہی تھی وہ اسلام اور مسلمان، بچانے والے سید الشہداء، جان دینے والے سید الشہداء، اور وہ جو پیچھے رک گئے تھے جناب زینب السجاد۔ اب سمجھ میں آیا یہ کتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، کن کی قربانیاں ہیں، کس نے کتنا اس میں خون دیا ہے، تب جا کے یہاں تک یہ عزاداری پہنچی ہے۔ حضرت آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے یہ پورا انسٹیٹیوشن مل گیا، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی قربانیاں اس کے پیچھے موجود ہیں۔ ایک ایسا دور تھا جہاں نام لینا امیر المومنین کا جرم تھا، جہاں انسان نام بعد میں ادا کرتا تھا اور سر قلم پہلے کر دیا جاتا تھا، نام لینے پہ پابندی تھی امیر المومنین کا۔ حضرات بہت سے لوگ ہمارے جوان سوال کرتے ہیں مولا نے اپنے بچوں کے نام، کچھ لوگ پہنچ گئے نا، مولا نے اپنے نام رکھے تھے بچوں کے۔ بہت سے نوجوان ابھی تک سوال کرتے ہیں کہ مولا نے یہ 3 پہ نام کیوں رکھ دیے بچوں کے؟ نہیں پہنچے، مجھے پہنچانا پڑے گا مجھے پکڑ کے۔ پہلی بات تو یہ کہ کہا دیکھو نام پہ مت جانا، نام پہ مت جانا، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا دشمن ہمارا نام رکھ کے آ جائے، صدام حسین، حسین سے دھوکہ نہ کھانا، سمجھ جانا یہ صدام ہے۔ ایک بات کہ نام سے دھوکہ مت کھانا۔ دوسرے، خود میرے مولا نے کہا مولا یہ آپ نے اپنے بچوں کے نام کیوں رکھے ہیں؟ کہا کہ ایک تقیے کا دور آئے گا جہاں ہم پہ نام رکھنے پہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ نہیں پہنچے حضرات؟ کہ تقیے کا دور آئے گا، کہا جہاں پہ ہمارے پہ نام نہیں رکھ سکو گے تو پھر جب نام رکھنا نا تو نیت کر لینا میں نے علی کے بچوں پہ اپنے بچوں کے نام رکھے۔ آپ نے غور کیا کتنی بڑی قربانیاں ہیں؟ کوئی آدمی تصور نہیں کر سکتا مولا اپنے شیعوں کی خاطر کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اتنی بڑی قربانی۔ کہا کہ دیکھو تقیہ کا دور آئے گا۔ کئی مرتبہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ مولا کے صحابی کا نام ہے؟ ہاں۔ مادال ائمہ کے اصحاب کے نام کا یہ مولا کے؟ ہاں۔ کئی مرتبہ تو کنورٹڈ تھے، کئی مرتبہ خود تقیہ کا دور تھا جہاں نام لینا امیر المومنین کا جرم تھا۔ حضرت وہاں پہ قربانیاں خود مولا بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں ایسے شہید کیا جائے گا، تمہیں ایسے، سب کو نام لے لے کے بتا رہے ہیں۔ اور اصحاب امیر المومنین خود سے قاتل کو بتایا کرتے تھے۔ بتایا تجھے کیسے بتایا تھا علی نے کہ کیسے تجھے قتل کروں گا؟ کہا اس طرح سے بتایا تھا۔ کہا اب ایسے نہیں کروں گا؟ کہا نہیں تو ایسے ہی کرے گا کیونکہ میرے مولا سچے تھے۔ میں ایک مثال دیتا چلوں، جناب رشید حجری کو بتایا، جناب حبیب نے مظاہر کو بتایا، جناب میثم تمار کو بتایا۔ جناب میثم تمار کا آگے میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں نوجوانوں کے لیے، میں نے کہا نا مودت کیا چیز ہے، یہ زیارات مودت سکھاتی ہیں۔ اللہ ایک سلوات پڑھیں گے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں گے، باہر اب جگہ نہیں، اس سائڈ پہ جگہ ہے، اس سائڈ پہ جگہ ہے، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، اس سائڈ پہ بھی جگہ ہے، اگر آ جائیں گے تو ابھی آدھا گھنٹہ ہے، یہ مسائل میں بالکل نہیں چاہتا کہ کوئی ڈسٹرب ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ جگہ ہے، صلی علی محمد والے محمد وعجل فرج۔ مشکوک امام زمانہ بلند تر صلوات۔ محمد والے محمد وعجل فرج۔ پھر بے باز بلند صلوات۔ وعجل فرج۔ حضرات جناب میثم تمار، یہ مودت کیا ہے؟ کون تھا جناب میثم تمار؟ سن رکھا آپ لوگوں نے؟ تمار کہتے ہیں تمر فروش، یعنی کھجور بیچنے والے۔ کیا گودام تھا؟ بہت بڑی کوئی فیکٹری تھی؟ بہت سادہ سے آدمی ٹھیلا لگاتے تھے، وہ بھی زمین پہ کھجور بیچنے کے لیے۔ لیکن اکثر اوقات دیکھا گیا کہ کوفے میں مومن پوچھ رہے ہیں میثم تمار کو تو نہیں دیکھا تم نے؟ نہیں ہے میرے ساتھ، اکثر پوچھتے تھے میثم تمار کو تو نہیں دیکھا؟ میثم تمار کو، کہا یہ علی وہیں ہوں گے مسجد کوفہ کے باہر جہاں کھجور بیچتے ہیں، وہ مولا کائنات۔ جب عام افراد کو پتا، مولا کو نہیں پتا ہوگا، ویسے ظواہر سے بھی پتا اور ویسے بھی مولا کائنات ہے، جانتے تھے۔ کیوں پوچھ رہے تھے؟ پوچھ کے اظہار فرما رہے تھے دیکھو مجھے میثم سے کتنی محبت ہے۔
جب کسی نے پوچھا کہ مولا کیسے پتا چلے کس کو آپ سے کتنی محبت ہے؟ کہ بڑا آسان ہے. کہ مولا کیسے؟ دوسرے کے دل کا ہمیں کیا پتا؟ کہ نہیں، دوسرے کے دل کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے دل کو دیکھ لو. جتنی تم اس سے محبت کرتے ہو کم از کم وہ بھی اتنی ہی تم سے محبت کرتا. ضرورت ہی نہیں ہے دوسرے کے دل کو دیکھنے کی، اپنے دل کو دیکھو. اب جناب میثم تمار اتنے اگر عاشق تھے، اب دیکھیں مولا کتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، جو مثال میں دینا چاہ رہا ہوں. اب کوفے میں پوچھتے پھر رہے ہیں کہ میثم تمار کو تو نہیں دیکھا، میثم تمار میثم تمار بے انتہا. اور کون بہت سادگی تھی جناب میثم تمار میں، لیکن عاشق تھے امیر المومنین کے. جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا وہاں خون دینے کے لیے تیار ہوتے تھے. اس حد تک عشق. کیا کہا جناب میثم تمار؟ صرف ایک مرتبہ ایک واقعہ اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کہا مولا ذرا کچھ دیر کے لیے میری جگہ پہ بیٹھے ہیں کھجوریں بیچنے کے لیے، میں ذرا ضروری کام سے جانا چاہتا ہوں. ایک تو مولائے کائنات، امام المتقین، اور ظاہری خلافت بھی تھی. اب کوئی حاکم ہو، کوئی اسلامی دنیا کا کوئی خلیفہ ہو، اور اسے کوئی کہہ دے، خلیفہ تو کیا حاکم ہم سے کسی سے کہہ دے، ذرا کچھ دیر کے لیے میری جگہ پہ بیٹھیے میں آتا ہوں. مجھے تو بڑا برا محسوس ہوگا کہ مجھے کھجور بیچنے نہیں آتے، مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں، دکان کا کچھ نہیں، میں یہاں کیا کروں گا بیٹھ کے. لیکن امیر المومنین کی عظمتوں پہ میری لاکھ روئے قربان. مولا کیا عظمت ہے آپ کی. یہ نہیں کہتے میثم تمار تمہیں نہیں معلوم میں تمہارا امام ہوں، تمہارا مولا ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، حکومت ہے، کچھ نہیں. کہا میثم جلدی جانا جلدی آنا. لیکن ساتھ ساتھ ادب بھی سکھاتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ سادگی تھی، ساتھ میں بہت مؤدب انداز سے کہا جلدی میثم جلدی جانا جلدی جانا. جناب میثم تمار چلے، مولا امیر المومنین بیٹھ گئے. اب وہاں سے ایک منافق گزر رہا تھا، کوفے میں کمی نہیں تھی، پہنچ رہے ہیں حضرات. وہاں آیا، اس نے کہا کہ علی نے کبھی کھجور تو بیچے نہیں. وہ اس نے سمجھا کہ میں دھوکہ دے لوں گا. کہا یا علی ایک درہم میں کتنے کھجور آتے ہیں؟ مولا نے کہا اب تک تو کتنے لیتا رہا ہے؟ اب اس نے جتنا وزن بنتا تھا کہا اتنا وزن بنتا ہے اتنے ہمیشہ لیتا رہا ہوں. کہا ایک درہم یہاں رکھ، کھجور تو لے جا. اچھا اس کے پاس تھا کھوٹا سکہ، میں کہوں گا خود ہی کھوٹا سکہ تھا. تب شاعر کہ اچانک میرے ذہن میں آئے، میں عموماً شعر کا سہارا نہیں لیتا. شاعر کہتا ہے کہ میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں. عرفان کہتے ہیں معرفت کے آخری درجے کو. وہ کہتے ہیں میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتا ہوں، دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں. دلوں کی کیفیت بھی ایک پل میں جان لیتا ہوں. کیسے؟ دل مومن مچلتا ہے، منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا ہوں. تو اب اس نے بڑی کوشش کی، اس نے کہا یا علی یہ اب چھپا کے، اس نے کہا کہ یا علی ایک درہم میں، کہا رکھ سکہ وہاں پہ رکھ دے، کھجور تول کے لے جا. اس نے چھپا کے کپڑے کے نیچے رکھا. اب وہ سمجھ رہا کہ چھپا کے رکھوں گا مولا کو کیا پتا چلے گا، پتہ نہیں کس چیز کا تجربہ کر کے آیا ہوا ہوگا. اب اس نے وہ سکہ رکھا، کھجور تولے اور گھر چلنے لگا. اچھا اب اس کی جو زوجہ تھی وہ انتہائی مومنہ خاتون. ایسا تاریخ میں بہت ہوا کہ جناب آسیہ کو فرعون نصیب ہوا. بعد میں بھی سب جگہ تطبیق کرتے جائیے گا حضرات. تو اب اس نے سوچا، کہا کہ بھئی جا کے بیوی کو کہوں گا اور مولا کو مان، ہمیشہ مولا مولا کہتی رہتی ہے، تو جا کے بتاؤں گا. اچھا جن کی کہیں نہیں نہ چلتی دنیا میں، وہ گھر جا کے بڑی شیخیاں بگاڑتے ہیں. اب پورے رس سے سوچتا ہوا آ رہا کہ میں یہ کہوں گا وہ کہوں گا، علی کو اور مان. یہ گھر پہنچا، کہا کہ اور مان علی کو. وہ بھی بہت کٹر قسم کی مومنہ تھی. اب جو اردو حضرات جانتے ہیں وہ سمجھ گئے کہ صلاح سے اس کے ایمان کے اندر کہیں زلزلہ آنے والا نہیں تھا. کہا کیوں، کیا بات ہے؟ تعجب شوہر پہ کیا، مولا نے پہ نہیں. کہا کیوں کیا بات ہے؟ کہا کہ میں تیرے مولا کو دھوکہ دے کے آ رہا ہوں. اس نے کہا اچھا کیا کیا؟ کہا ایک کھوٹا سکہ تھا، کہیں اور تو چلنے والا نہیں تھا، میں نے علی بن ابی طالب سے اس سے کھجور خرید لی ہیں. کہا ذرا کھا کے دیکھ.
جیسے کہا کھا کے دیکھ، اس نے کہا کیوں؟ کہہ رہا کھا۔ اس نے کھجور نکالا، کہہ کرنے لگا، اس نے کہا ایک کھوٹا سکہ تھا، کہیں چلا لیتا، یہ زہریلے کھجور کیا کروں گا؟ ادھر جناب میثم تمار پہنچے، کہا مولا میرے پیچھے کوئی سودا بھی کیا؟ سادگی اتنی ہے لیکن مولا کے عاشق ہیں، جب وہ عاشق ہے تو ہم ان کے عاشق ہیں۔ کہا مولا میرے پیچھے کوئی سودا کیا؟ مولا نے کہا ہاں وہاں سکہ رکھا۔ جناب میثم تمار نے کہا مولا ایک سودا کیا، وہ بھی کھوٹے سکے کا؟ کہا میثم منتظر رہو، ابھی ایمان میں اضافہ ہو جائے گا۔ اتنے میں وہ آدمی واپس آ گیا، کہا یا علی یہ کھجور زہریلے ہیں۔ مولا نے کہا تیرا سکہ کیسا تھا؟ بس جیسے کہا نا سکہ کیسا تھا، اس نے کہا آپ نے دیکھ لیا تھا؟ مولا نے کہا جو دیکھ کے بتائے وہ علی نہیں۔ کہا کہ اپنا سکہ واپس لے جا، کھجوریں واپس ڈال دے۔ اس نے سکہ لیا، کھجور ڈالنے لگا، جناب میثم تمار نے کہا رک جا، یہ زہریلے کھجور یہاں نہ رکھ، الگ رکھ۔ مولا نے کہا میثم پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ میثم یہ جب تک اس کے پاس ہے تب تک زہریلے ہیں، جب یہاں واپس آئیں گے دوبارہ پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ حضرات یہ ہے مودت، اتنا اس حد تک عشق ہو امیر المومنین سے کہ پھر جو مولا کہہ دیں اس پہ پھر شبہ ذہن میں نہ آئے۔ میں نے یہ پورا سمجھایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ سادگی اور علم کا نہ ہونا کوئی حرج نہیں ہے۔ میں جناب میثم تمار ہستی یہ ہے کہ امیر المومنین خود سے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ شہداء میں ہوگا۔ کیا میثم تمار تمہیں میرے عشق کی، میری ولایت کے جرم میں قتل کیا جائے گا؟ کہا مولا کیسے؟ کہا انگلیوں کاٹ دیا جائے گا، پاؤں کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، زبان کو کاٹا جائے گا، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ کہا میثم تمار جب حجاج ایسا کرے گا نا تو تمہیں اجازت ہے، وہ جب گستاخی کے لیے کہے گا تم گستاخی کر سکتے ہو، میں اجازت دیتا ہوں، پھر بھی شفاعت کروں گا۔ ایسے مولا کے ماننے والے ہیں۔ کہا میثم تمار تمہیں اجازت ہے، جب وہ کہے گا نا گستاخی کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا مولا کتنی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ کہا میثم تمار ایک بار۔ کہا اگر ایسا مولا 70 مرتبہ بھی ہو، اگر 70 مرتبہ مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے، زبان کو کاٹ دیا جائے، آگ لگا کے خاک اڑا دی جائے، تب بھی آپ کی شان میں گستاخی نہیں کروں گا۔ بھئی ایسا تو وقت نہیں آیا دنیا میں ابھی۔ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا پاکستان میں ایسا وقت ہے، عراق میں یا افغانستان میں۔ حضرات اس حد تک عشق ہو، اسی عراق کے اندر، اسی اور جگہوں پہ خطوں پہ دیکھ لیجئے، جہاں پہ ماؤں نے عشق کس طرح سے سمجھایا ہے اولاد کو۔ جہاں پہ جب دیکھا گیا 40 پہ یا چند برس پہلے جب ایک بم پھٹا تو وہاں پہ ایک نوجوان سے پوچھا گیا کہ خاندان کا رشتہ دار تمہارا شہید ہو گیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہو پھر اتنا زیادہ؟ کوئی زخمی ہوا کوئی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس بات سے رو رہا ہوں کہ میں شہید نہیں ہوا۔ حضرات یہ عشق ہے، اس حد تک عشق۔ کامل المومنین کی میں بارگاہ میں چاہتا تھا میری شہادت ہو، سید الشہداء کی بارگاہ میں آؤں۔ حضرت یہ کائنات کا، میں بھی مسائل پہ نہیں آیا ہوں، حضرت یہ کائنات کا نظام ہے، اگر یہ چل رہا ہے تو یہ عزاداری کے صدقے میں چل رہا ہے۔ یہ آپ کے ولایت کو، آپ کی مودت کو بڑھاتی ہے۔ آپ کو سمجھ میں تب آتا ہے اسلام کہ جب آپ سید الشہداء کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ کوئی سید الشہداء ہو، کسی ایسی بارگاہ کے اندر آئیں، بڑی بڑی ہستیاں تھیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ جناب میثم تمار سے کہا مولا نے، کہا میثم تمار تمہیں میری ولایت کے جرم میں مارا جائے گا۔ کہا مولا کہاں پہ؟ کہا یہاں کوفے میں۔ کہا مولا جگہ؟ کہا اس درخت پہ سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اب جناب میثم تمار ہر روز جا کے پانی دینے لگے۔ کہا اگر علی کے عشق میں موت آنے والی ہے تو کل کی آتی آج آ جائے۔ ہر روز پانی دے رہے ہیں، اس طرح فضال کے جملے پیش کر رہا ہوں، پانی دے رہے ہیں وہاں پہ، لیکن کیا کروں بہت سے میں بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں، صرف وہ محبت مودت کی وجہ سے۔ عجیب و غریب ایک عالم تھا، وہاں پہ پانی دے رہے ہیں، ہر روز پانی دے رہے ہیں۔ لوگوں نے سوال کیا میثم تمار یہ درخت تو تیرا نہیں ہے، یہ درخت تیرا نہیں ہے، تیرا تو کہیں پہ اور باغ ہے، تو کہیں اور سے کھجور لیتا ہے، اس درخت کو پانی کیوں دیتا ہے؟ کہا تم نہیں سمجھ سکتے، یہ ولایت کا معاملہ ہے، یہاں ولایت کا رشتہ ہے۔ بڑے عجیب و غریب انداز سے ہر روز جاتے، اس گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے جس کا درخت تھا، وہ درخت ایک دن خشک ہو گیا۔
اب اس پہ پھل نہیں آتا تھا, سارے پتے جھڑ گئے, بس ایک تنا کھڑا رہتا ہے. آپ نے کہا کھجور کی درخت کا تنا بڑا سخت ہوتا ہے, کھڑا ہوا ہے. اب اس کے سائے میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں, ہر روز دعائیں آ کے پڑھتے ہیں. کہا کیا بات ہے, یہاں کیوں آتے ہو؟ کہا یہاں میری شہادت ہے. کہا درخت تو خشک ہو گیا. کہا میرے مولا نے کہا تھا یہاں ہے تو بس یہی ہے. اب ایک مرتبہ حجاج نے کہا کہ مجھے کسی ایسے آدمی کو لے کے آؤ, کئی دنوں سے میں نے خون نہیں دیکھا کسی علی کے چاہنے والے کا, کھانا کھانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ علی کے کسی چاہنے والے قتل کرواؤں. تو بلایا گیا, جناب میثم تمار کو لے کے آئے. جب ایک مرتبہ لائے تو کہا بتا, جس کی جملے کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا نا کہ زیادہ کے جملے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو کہا تھا, مولا نے خود بتایا. کہا بتا تیرے مولا نے تجھے کیا کہا تھا؟ حجاج نے جناب میثم تمار سے پوچھا, بتا تیرے مولا نے کیا کہا تھا, کیسے قتل کروں گا؟ کیا کہا تھا؟ تو میری انگلیاں کاٹے گا, ہاتھوں پاؤں کی سولی پہ چڑھائے گا, زبان کاٹے گا. اب درخت نہیں بتایا. ایک مرتبہ جناب میثم تمار نے کہہ دیا, اور اس نے کہا ٹھیک ہے, میں تیرے مولا کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں, تیری زبان نہیں کاٹوں گا. افراد کو کہا جاؤ جا کے اس کو سولی چڑھا دو. اب جب سولی چڑھا دیا گیا, ہاتھوں میں کیلیں ہیں, انگلیاں کٹ چکی ہیں. ایک مرتبہ کہا اے کوفے والو, آخری مرتبہ میثم کی زبانی علی کے فضائل سنتے جاؤ, دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اب ایک مرتبہ سارا کا سارا کوفہ جمع ہونے لگا, لوگ جمع ہو گئے. جب ایک بہت بڑا مجمع لگ گیا, کہا میں اس امام کا ماننے والا ہوں کہ جس نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی ہے. توجہ حضرات کی میرے ساتھ. کہ میں اس امام کا ماننے والا ہوں جس نے 2 تلواروں سے جنگ کی ہے. میں اس امام کا ماننے والا ہوں جو کعبہ قوسین و ادنیٰ پہ گیا, جو خانہ کعبہ میں آیا, مسجد سے گیا. جب ایک مرتبہ فضائل شروع کیے, حجاج نے سوال کیا, کہا کیا بات ہے, یہ مجمع کیوں لگا اس طرف؟ کہا میثم تمار علی کے فضائل سنا رہا. کہا جا کے زبان کاٹ دو. جیسی زبان کاٹنے لگے, کہا ذرا حجاج سے کہہ دینا جھوٹا وہ ہے, میرا مولا نہیں. یہ عشق ہو کہ جہاں پہ انسان پھر ایک ایک جملے کے اوپر مولا کے یقین کامل رکھتا ہو. اللہ تعالیٰ میں پیش کرنا چاہتا ہوں, یہ مودت جب تک آپ کے راسخ نہ ہو جائے, جب تک یہ نسلوں میں منتقل نہ کریں. کیا ہے, جناب ابو ذر مزاج بنے, سلمان مزاج بنے, مالک اشتر مزاج بنے. یعنی کوشش انسان کی جب بلند ہوتی ہے نا, جب انسان بہت بلند کوشش کرتا ہے تو پھر کہیں آدھے راستے پہ پہنچتا ہے. اتنی بلند اپنے لیے ہدف اتنا بلند رکھیں کہ انسان کہیں نہ کہیں پہنچ جائے. لیکن اگر ہدف ہی بہت کم ہوگا تو انسان کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر پائے گا. جناب ابو ذر کا مزاج کیا تھا, جہاں تھوڑا سا مجمع دیکھتے تھے فوراً کھڑے ہو جاتے تھے. کہا ایھا الناس, ہے لوگو, جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے, میں ابو ذر غفاری ہوں. اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھے, اخبار نہیں تھے, میڈیا کا یہ نظام نہیں تھا, کسی نے تصویر نہیں دیکھی ہوئی تھی, لیکن سب کے ذہنوں میں نام تھا, سن رکھا تھا کوئی ابو ذر ہے جس کے لیے رسول خدا نے کہا سب سے سچا صحابی. اگر بات واضح ہو رہی ہو, سب کے ذہنوں میں اچھا سب سے سچا صحابی, اچھا یہ ابو ذر ہے. فوراً کہتے, کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کانوں سے سنا رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اب کیا ہونا تھا, وہی ہوا جو جس کا ڈر تھا. جناب ابو ذر پہ پابندی لگ گئی, کہا تم بول نہیں سکتے, حدیث بیان کرنا ہی جرم ہے, جو حدیث بیان کرے گا اس کو کوڑے لگیں گے. حضرات توجہ ہے نا میرے ساتھ سارے مجمع کی. ابھی 5-10 منٹ اور چلنا چاہیں گے حضرات میرے ساتھ؟ چلیں انشاءاللہ, وہ تو اگر زیادہ لمبا ہو جائے تو ان کو پوچھ لیجیے گا. بزرگوں کا حکم ہے, خداوند متعال سلامت رکھے ان تمام ماؤں کو جنہوں نے تربیت دی ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں, فرش عزا بچھا رہے ہیں, اہتمام کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے, یہ تمام نوجوان, یہ سرمایہ ہیں, یہ مستقبل ہیں, ان تک ہمیں یہ تمام کے تمام تعلیمات اہل بیت منتقل کرنی ہے. اگر ہم نے منتقل نہیں کی تو ہم ذمہ دار ہیں, اور اگر منتقل کر دیں تو ہمارا کمال نہیں ہے. اگر منتقل نہیں کی تو ہم مجرم, لیکن اگر منتقل کر دیں تو ہمارا کمال نہیں, یہ ذکر کا کمال, یہ عزاداری کا کمال ہے کہ اگر یہ نیک بنتے ہیں اور یہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرات یہ تمام کا تمام اہتمام ہم تک ان ہستیوں سے پہنچا. میں پیش کرنا چاہتا ہوں, جناب ابو ذر غفاری کا مزاج یہی تھا, جہاں مجمع دیکھتے تھے اپنا فریضہ پورا کرتے تھے. یہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. جہاں دیکھتے تھے, کہا کہ میں نے خود سنا رسول خدا کو کہ رسول خدا نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کی ولایت. ہر جگہ پہ یہ اعلان کرتے تھے باقاعدہ. پھر تیسرے خلیفہ نے ان کو ملک بدر کر دیا, کہا شام بھیج دیا جائے, اور وہاں بھیج دیا, کہا کیونکہ یہ مدینے کے لیے تو صحیح نہیں ہے, بغاوت کا ماحول بنا رہے ہیں. اب وہاں سے بھیجا گیا شام. بہرحال جیسے تیسے پہنچے شام. پہلا دن تھا جب دیکھا, کہا کہ میں نے دمشق والوں سن رکھا تھا کہ دمشق میں تو بہت پیسہ ہے,
تم لوگ تو سب سڑکوں پہ سو رہے ہو. کہا دمشق میں پیسہ ہے امیر شام کے پاس, عوام کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ میں پاکستان کا حال نہیں سنا رہا. یہ عالم اسلام میں کہیں چلے جائیے, میں خود کیوں پاکستان سے اس لیے پاکستان کو کہہ سکتا ہوں, دوسروں کہتے ہیں سمجھتے ہیں تنقید ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ایک بڑا عجیب و غریب عالم تھا. پہنچے, جیسے ہی پہنچے تو کہا کہ نہیں, یہ پیغمبر اسلام کی روش نہیں ہے, سنت رسول خدا یہ نہیں ہے کہ لوگ فقر و فاقے میں مریں. اچانک دیکھا سامنے کوئی گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے, سونے کا لباس ہے اور مخمل, اور نہ جانے ان کا گھوڑے کا یہ عالم ہے. کون ہے؟ کہ یہی تو معاویہ. اب وہ فوراً آگے بڑھے, جا کے لجام فرس میں ہاتھ ڈال دیا. اسے عادت نہیں تھی. اس نے کہا کون ہو تم؟ کہا میں ابو ذر غفاری. اب سوچئے کہ کتنا علم تھا اس کا. جناب ابو ذر تک کو نہیں جانتا تھا, اور آپ بنا لیجیے کاتب وہی, نہ جانے کیا کچھ بنا لیں. جو ساتھ ساتھ رہنے والے صحابی کو نہ جانتا ہو اس کے فضائل نہ لکھیے. پہنچ کے حضرات کے نہیں پہنچ. جناب ابو ذر ہمیشہ عاشق رسول تھے, ہمیشہ ساتھ تھے. کہا کہ میں انا ابو ذر, میں ابو ذر غفاری ہوں. فوراً کہا آئیے تشریف لائیے, میرے محل میں بہت جگہ ہے. کہا مجھے محلوں کی عادت نہیں ہے. پیغمبر اسلام بوریا نشین سے, علی بن ابی طالب بوریا نشین ہیں, دونوں کا نام سننا اسے پسند نہیں تھا. کہا کہ آئیے میرے گھر میں بہت خدمت کروں گا, کھانا ہو, جس دولت کی ضرورت ہو, کپڑوں کی, لباس کی, ہر طرح کی. کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے. گھر چلے گئے. اس کا غلام تھا, بہت عقل مند تھا, تیز تھا. کہا میں تجھے آزاد کر دوں ایک شرط پہ, یہ سونے کے 20,000 سکے ہیں, اشرفیاں, گولڈ کوائنز ہیں, جیسے آج. کہا 20,000 یعنی جیسے 2 ملین کہہ لیجیے, 20 ملین کہہ لیجیے, اس زمانے میں رقم. کہا کسی طریقے سے ابو ذر کو دے دے, اگر دے دے گا تو آزاد ہے. اب ہر غلام آزادی چاہتا ہے. تھا بھی بہت عقل مند. اس نے کہا اگر آزادی مل جائے تو اس سے اچھا کیا. فوراً آیا. کہا ابو ذر یہ 20,000 دینار ہیں, اشرفیاں ہیں, سونے کے سکے ہیں. کہا اچھا سارے شام والوں کو پیسے مل گئے. یہ مزاج جناب ابو ذر ہے. کہا سارے شام والوں کو پیسے مل گئے. کہ نہیں, یہ آپ کے لیے مخصوص تحفہ ہے. کہا مجھے خصوصی تحفہ نہیں چاہیے, سب شام والوں کو ملے تو میں بھی تیار ہوں. خریدنا آسان نہیں ہے. کہا کہ نہیں, یہ کسی طریقے سے رکھ لیجئے, آپ کے کام آئیں گے. کہا مجھے نہیں ضرورت. کہا بڑے فقیر سے تو ہیں آپ, غریب ہیں. کہا خبردار مجھے غریب مت کہنا, میرے پاس 2 روٹیاں ہیں, یہ توکل ہے. کہا میرے پاس 2 روٹیاں ہیں, ایک روٹی آج رات کھا لوں گا, اگر صبح زندہ اٹھا تو دوسری روٹی صبح. اس نے کہا دیکھو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں کتابوں کے اندر, غریب آدمی ہو, فقیر ہو, جگہ جگہ سے پیوند لگے ہوئے ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, تم یہ پیسے رکھ لو, تمہارے کام آئے گا. خبردار دوبارہ مجھے فقیر مت کہنا, مجھ سے زیادہ ضرورت تو معاویہ کو ان پیسوں کی ہے. غریب میں نہیں ہوں, غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس ولایت علی نہ ہو. کہا غریب وہ ہے جس کے پاس ولایت علی نہ ہو, میرے پاس ولایت علی ہے. بس ایک مرتبہ اٹھا, واپس آیا, جیسے بھی ہوا. آنے کے بعد کہا معاویہ سے, کہا کہ یہ پیسے اپنے پاس رکھ لو, وہ بکنے والا نہیں ہے. کہا تم نے کوشش کی کہ اگر میں نہیں خرید سکتا تو کوئی نہیں خرید سکتا. کہا ابو ذر از ناٹ فار سیل, وہ ولایت علی کو چھوڑنے والا نہیں ہے. کہا پھر واپس بھیج دو, یہاں اس کا کوئی کام نہیں ہے, شام میں اس کا کوئی کام نہیں. واپس مدینے پہنچے, اتنی زحمتوں کے بعد, اس زمانے میں مدینے سے شام گئے زحمتوں سے, اور جب واپس آئے تو اونٹ کی کھال پہ باقاعدہ ان کو جب بٹھایا گیا تو کہا جاتا ہے کہ کوئی وہاں پہ پالان نہیں تھا اور اہتمام تھا, ساری ان کی ٹانگوں پہ زخم ہو گئے, بوڑھے تھے. پہلے دن پہنچے, دیکھا ناانصافی ہو رہی ہے, فوراً بول اٹھے, کہا یہ غلط ہے. جیسے کہا یہ کام غلط ہے تو اس نے, قاضی نے فوراً کہا تم کون ہو؟ کہا میں ابو ذر ہوں. کہا میں خلیفہ کا اپوائنٹڈ قاضی ہوں. کہا میں رسول خدا کا اپوائنٹڈ صحابی ہوں. کہا خبردار, کہا اس کو گرفتار کر لو. جناب ابو ذر کو گرفتار کیا گیا, لایا گیا, جس خلیفہ کے پاس لے گیا. کہا کہ یہ گستاخی کر رہا ہے, یہ کہتا ہے کہ اس کو آپ کا اپوائنٹڈ آدمی قبول نہیں ہے. کہا کیا بات ہے ابو ذر, تم واپس آ گئے؟ کہا ہاں, اس کو منظور نہیں تھا کہ میں وہاں رہا ہوں, اس نے واپس بھیج دیا ہے. کہا پہلا ہی دن ہے تمہارا, اور پھر دوبارہ تم نے وہی حرکتیں شروع کر دی جس کی وجہ سے تمہیں ملک سے ایگزائل کیا گیا تھا. یہ ہے جناب ابو ذر.
کہا کہ دیکھو بات سنو، میں نے خود رسول خدا کو اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے سنا ہے، دیکھا ہے آنکھوں سے کہتے ہوئے کہ جب میرے ممبر پہ بنو امیہ آ جائیں تو دین کی فاتحہ پڑھ لینا۔ وہ بنو امیہ سے پورا سلسلہ، وہ سارا کا سارا خاندان بنو امیہ کا تھا۔ یہ جملہ کہا ابو ذر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا بات سن، نہ مجھے جھوٹ کی عادت ہے نہ شوق، میں ہمیشہ سچ کہا کرتا ہوں۔ کہ جا گواہ لے کے آ، نہیں تو تجھے کوڑے ماروں گا۔ پیغمبر میں جھوٹی حدیث باندھنے کے کوڑے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ابو ذر کھڑے ہوئے دربار میں، کہا تم میں سے بہت سے افراد موجود تھے جب پیغمبر نے مجھ سے کہا تھا کوئی گواہی دے دو، لیکن وہ درباری ہو چکے تھے، اب سب خاموش ہیں۔ جناب ابو ذر اسی در پہ آئے جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوا کرتی تھی۔ آنے کے بعد دستک دی، کہا مولا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ مولا نے فوراً کہا ابو ذر تمہیں ضرورت ہے، چلو۔ یہ نہیں کہتے کہ میں سوچ لوں حکومت کا معاملہ، نہیں، فوراً آئے۔ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں جو ابو ذر کہہ رہا ہے سچ ہے۔ کہا یا علی آپ نے ایک طرفہ فیصلہ کیا، ون سائیڈڈ بات ہے، آپ نے صرف ابو ذر کی سنی ہے، میری سنی ہی نہیں توجہ حضرات کی ہے، صرف ابو ذر کی سنی، میری بات نہیں سنی۔ فیصلہ تب دینا چاہیے جب آپ دونوں باتیں سن لیں، دونوں پارٹیز کی بات سنیں، میری بھی سنتے ابو ذر کی سنتے پھر فیصلہ دیتے ہیں۔ کیا بات سن، میں نے سنا ابو ذر کا بھی کچھ نہیں، کہ فیصلہ جو میں نے دیا ہے وہ ابو ذر کا سننے کے بعد نہیں، پیغمبر کی حدیث پہ دیا ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے سایہ کیا، اتنا سچے آدمی پہ جتنا کہ ابو ذر۔ بس میں نے وہ حدیث سنی تھی اس لیے فیصلہ دے دیا کہ ابو ذر سچا ہے تم جھوٹے۔ وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے۔ اب پورا کا پورا ماحول بنا جناب ابو ذر غفاری کے خلاف۔ کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، اس وقت امیر المومنین کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا، شیر خدا کے سامنے کلام کرنے کی کسی کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا کہ ٹھیک ہے ابھی تو خاموشی اختیار کر دیں، جا سکتے ہیں ابو ذر تم جا سکتے ہو۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، چلے گئے جناب ابو ذر۔ لیکن ایک مرتبہ کرفیو لگا، اسلام میں سب سے پہلے کرفیو وہیں لگا، اور کہا کہ ابو ذر کو ملک سے شہر سے نکال دیا جائے، ربضہ واپس بھیج دیا جائے۔ ربضہ کے رہنے والے تھے، کہ سب کچھ نکال کے سامان باہر پھینک دو، ان کے گھر کے جانور پرندے تک باہر نکال دو۔ زوجہ کے ساتھ ایک بچی تھی اور ایک بیٹا، بیٹے کا نام تھا زر اور جناب ابو ذر کا نام تھا جندب ابن جنادہ، جندب نام تھا، جندب ابن جنادہ نام تھا جناب ابو ذر کا۔ باہر نکلے، بیٹا زر ہے، کرفیو کوئی نہیں مل سکتا۔ جب سب پہ پابندی لگ گئی تو امیر المومنین تشریف لائے، نہج البلاغہ کا خطبہ موجود ہے، مولا تشریف لائے جناب ابو ذر کو وداع کرنے کے لیے۔ ساتھ میں امام حسن حسین آئے، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار آئے، جناب عقیل آئے۔ یہ 5 ہستیاں آئیں۔ آنے کے بعد جناب امیر المومنین نے جناب ابو ذر کو سینے سے لگایا، پیار کیا۔ کہا ابو ذر، اور اس خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ کے اندر، کہا ابو ذر تمہارا قیام حق کے لیے تھا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو حق کے لیے قیام کرتا ہے اس کا ثواب بہت زیادہ، اجر بہت زیادہ۔ خطبہ موجود ہے، جناب ابو ذر بے انتہا روئے چلے جا رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں۔ جب مولا کا خطبہ تمام ہوا، کہا مولا مجھے اس بات کا کوئی افسوس نہیں ہے کہ مجھے شہر سے نکالا جا رہا ہے، اور جو کچھ میں نے قربانی آپ کے لیے دی ہے، مجھے اس کے بعد جو مصائب آ رہے ہیں مجھے کوئی افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ آپ سے جدا ہو رہا ہوں۔ یہ ہے عشق، یہ ہے مودت، آپ کے فراق کا، آپ کی جدائی کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے۔ جناب ابو ذر کہا کہ ابو ذر صبر کرو، بس کچھ دیر باقی ہے، تم ان قریب رسول خدا سے جا کے ملحق ہو جاؤ گے، پیغمبر اسلام تمہارا استقبال کریں گے۔ جناب ابو ذر غفاری چلے گئے اور ربضہ میں واپس چلے گئے، ساتھ میں زوجہ ہیں، ایک بیٹا ہے۔ بیٹے نے کہا بابا جوان جب بیٹا موجود ہو تو پھر بوڑھا باپ کام نہیں کیا کرتا۔ ربضہ میں پانی کی قلت تھی، آہستہ آہستہ جانور مرنے لگے، کیونکہ پانی اتنا ہوتا نہیں تھا کہ جانور پئیں۔ بیٹا کھیتی باڑی خود سے کرتا تھا، آہستہ آہستہ جب بیٹا بہت زیادہ کمزور ہو گیا، ایک دن بیٹے کا دم نکل گیا۔ اب بیٹے کا غم برداشت کرنے کے لیے کسی حسین کا دل چاہیے، کسی لیلا کا کلیجہ چاہیے، کسی زینب کبریٰ کا دل چاہیے۔ جناب ابو ذر سے برداشت نہیں ہو سکا۔ جناب ابو ذر کی زوجہ روتی رہتی تھی اور ایک جملہ دہراتی رہتی تھی، بیٹا جاننے کے دن ہمارے تھے چلے تم گئے۔ یہ کہتی رہتی تھی کہ ایک دن خود جناب ابو ذر کی جو زوجہ تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب ابو ذر نے ایک جملہ کا، معصوم فرماتے ہیں کہ جناب ابو ذر کے اس ایک جملے کی وجہ سے
خداوند متعال نے جناب ابو ذر کے بیٹے کی مغفرت کر دی. کیا جملہ کہا؟ جب بیٹے کو دفنایا نا جناب ابو ذر نے تو قبر پہ آ کے بیٹھے اور ایک جملہ کہا پروردگارا اس کے کچھ حق تیرے پہ تھے کچھ میرے پہ تھے. اس نے کچھ میرے حق ادا کرنے تھے کچھ تیرے حق ادا کرنے تھے. پروردگارا اس نے انسان سا کوتاہیاں کی ہیں, تیرے حق ادا کرنے میں بھی کوتاہیاں کی ہوں گی, میرے حق ادا کرنے میں بھی کوتاہیاں کی ہیں. پروردگارا میں مخلوق ہوں, میں نے اپنے حق معاف کر دیے. بہت بڑا جملہ ہے. کہ پروردگارا میں مخلوق ہوں, میں نے اپنے سارے حق معاف کر دیے, تو خالق ہے تو بھی معاف کر دے. یہ جناب ابو ذر, یہ اتنی تربیت کا اتنا یہ مقام ہے, معصوم نہیں ہے, یہ رتبہ ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت مقام. ایک مرتبہ جناب ابو ذر کا جملہ تھا, معصوم فرماتے ہیں کہا کہ اللہ نے اس ایک جملے کی وجہ سے بیٹے کی مغفرت کر دی. کہ کوئی سوال کوئی پرسش نہیں, کچھ نہیں, ایک باپ نے اتنا پیارا جملہ کہا. اب زوجہ کا انتقال ہوا, جناب ابو ذر نے دفنا دیا. بیٹی چھوٹی تھی. ایک دن آیا کہ دیکھا کہ باپ بہت زیادہ کمزور ہو گیا. کہا بابا جان یہ آپ نے کیا عالم بنا رکھا ہے, آپ سے تو چلا پھرا بھی نہیں جاتا صحیح طرح سے, کیا بنے گا؟ بابا میں تو بچی ہوں, میں آپ کو دفنا نہیں پاؤں گی. بابا یہاں کیا عالم ہے, میں کہاں جاؤں گی, کیا ہوگا؟ کہا بیٹی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے, آؤ چلو میں تمہیں کہیں پہنچا دیتا ہوں. جب چلنے لگے, کچھ دور چلے تھے, جناب ابو ذر گر گئے. بس گرنا تھا. بچی, ایک بیٹی کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے. جناب ابراہیم نے کہا تھا پروردگارا ایک چیز کی زندگی میں کمی محسوس ہو رہی ہے, سب کچھ ہے لیکن ایک بیٹی نہیں ہے. کہ پروردگارا باپ کے جنازے کی زینت بیٹی ہوتی ہے. جس طرح سے بیٹی تڑپ کے روتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں کوئی باپ دنیا سے گیا ہے. پروردگارا میری بیٹی نہیں ہے. جناب ابراہیم نے کہا تھا, کہا پروردگارا میری بیٹی نہیں ہے, میں کیسے پیش کروں گا آپ کے سامنے یہ جملے. جناب ابو ذر کی بیٹی نے کہا کہ بابا کس طرح سے؟ کہا بیٹی ہمت کرنا, صرف ایک کام, مجھ سے رسول خدا نے وعدہ کیا تھا, حبیب خدا نے وعدہ کیا تھا ابو ذر کوفے کے جو سب سے اچھے مومنین ہوں گے وہ تیرا غسل و کفن کریں گے. بیٹی بس ایک ہمت کرنا, یہاں سے اٹھ کے جہاں سے قافلے گزرتے ہیں نا اس راستے میں بیٹھ جانا, قافلے کے روک کے کہنا کہا یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے, بے گور و کفن ہے, کسی نے غسل و کفن نہیں دیا, بس صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے, یہ کہہ دینا بیٹی. جناب ابو ذر کچھ دیر میں آنکھیں پتلیاں چڑھنے لگی, آنکھیں بند ہو گئیں. بیٹی بہت روئی, بہت تڑپی, باپ پہ بڑی فریاد کی, پھر آنکھیں بند کرنے کے بعد اٹھی, آگے بڑھی. جہاں سے کاروان جاتے تھے, قافلے گزرتے تھے, وہاں پہ آ کے بیٹھ گئیں. ایک قافلہ آتا دیکھا کہ رک جاؤ قافلے والو, یہاں صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے, ابو ذر غفاری کا جنازہ پڑا ہے. قافلے میں حضرت مالک اشتر تھے, حضرت عبداللہ بن مسعود تھے, بڑے بڑے صحابی تھے, اصحاب تھے, مومن کے اصحاب میں سے تھے. اترے, کہا رہے صحابی رسول کا جنازہ پڑا ہے, کسی نے غسل و کفن نہیں دیا, کوئی دفنانے والا نہیں ہے. سب میں لڑائی ہونے لگی. اس نے کہا میں غسل دوں گا. نہیں میں غسل دوں گا. کوئی کہتا تھا میں کفن دوں گا. سب نے کہا اہتمام کرتے ہیں, کفن مالک اشتر سے خرید لیتے ہیں. کفن دیا, اہتمام کیا, دفنا دیا. کہا بچی آؤ تمہیں مدینے پہنچا دیتے ہیں, امیر مومنین کے پاس پہنچا دیں گے بچی کو. انگلی پکڑ کے بچی کو لے کے آ گئے. اب میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا, اس بچی کو ہٹا کے ایک اور بچی کو بٹھا دیجیے, ایک 4 برس کی بچی کو اور لائیے. وہ بچی کربلا کے راستے میں بیٹھی ہو, وہ بچی کربلا کے راستے میں بیٹھی ہو اور کہہ رہی ہو صحابی رسول نہیں, نواسہ رسول کا لاشا پڑا ہے, کوئی دفنانے والا نہیں ہے. ایک 4 برس کی بچی کا ہے, اور رک جاؤ یہاں نواسہ رسول کا جنازہ پڑا ہے, کسی نے غسل و کفن نہیں دیا, لاشا پامال ہو گیا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں بھی مصائب پڑھوں گا. بس بھئی نہیں معلوم ہم میں سے کون اگلے برس ہوگا, کون اگلے برس نہیں ہوگا. میں پیش کر دوں چند مصائب. کل بھی کہا گیا بہت سے لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہے تھے مصائب, میں پیش کروں آپ کے سامنے. ہاتھ جوڑ کے پیش کروں, میری طرف دیکھیے گا, میں جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. شام کی ورودی میں نے پڑھی تھی, یکم سفر کو ہے, چند جملے پیش کروں گا, کوفہ اور شام کے ورودی کے چند جملے. جب ایک مرتبہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا, تو سید الشہداء نے کہا عباس یہیں پڑاؤ ڈال دو, قافلہ روک دو, آج رات ہم یہیں رکیں گے, ذرا میری بہن زینب کو بلاؤ. بی بی تشریف لائیں, کہا بہن ذرا رقیہ کو بلانا. جناب زینب کبریٰ گئیں, جناب رقیہ کو بلا کے لائیں. جناب سید الشہداء کی بہن ہے, جناب مسلم کی زوجہ ہے.
جب جناب رقیہ آئی نا تو ساتھ میں اپنی بیٹی حضرت حمیدہ خاتون کو لے آئیں، انگلی پکڑی، کہا ماموں نے بلایا بیٹی چلو۔ جب جناب حمیدہ خاتون چلیں، آئیں، پہنچی، امام حسین کھڑے ہوئے، ایک مرتبہ شفقت کا ہاتھ رکھا، میں میرے طرف دیکھیے گا، امام حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاشمی بچی تھی سمجھ گئی، کہا ماموں جان مجھے یہ بتائیں میرے بابا کی خیر ہے؟ کہا بیٹی آج سے میں ہی تیرا باپ ہوں۔ تڑپنے لگی، رونے لگی، کہا کہ ماموں جان میرے بابا کا کہا شہادت ہو گئی ہے۔ میرے طرف دیکھے گا، دو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، دو جملوں کی زحمت دے رہا ہوں آپ کو۔ امام حسین نے کہا جناب زینب سے، بہن زینب میری صندوق چلا دو۔ بی بی صندوق چلے کیا ہے؟ مولا نے اپنے ہاتھوں سے بالیاں نکالی، جناب حمیدہ خاتون کے کانوں میں ڈالی، اپنے ہاتھوں سے بالیاں پہنائی۔ ایک 4 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی، وہ سمجھ گئی اگر کوئی یتیم ہو کانوں میں بالیاں پہنائی جاتی ہیں، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا۔ شام غریبہ آ گئی، بچی انتظار میں تھی، میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، کوئی نئی بالیاں پہنائے گا۔ ایک مرتبہ شمر کو آتا دیکھا، میں نے ختم کر دیا، شمر کو آتا دیکھا، شمر نے سر پہ ہاتھ رکھا، بچی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ ایک مرتبہ بالیاں نچی، جناب سکینہ نے فرات کا رخ کیا، کہا چچا عباس میرے کانوں سے خون بہ رہا ہے۔ وہاں مصیبت ہے، وہاں مصیبت ہے۔ پیش کروں گا مسائل ابھی، میں بہت سے لوگ مجھے روک رہے ہیں، میں نے بھی شروع کیا مسائل۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں پیش کروں آپ کے سامنے مسائل، ہاتھ جوڑ کے پیش کروں گا، دو جملے پیش کروں آپ کے سامنے۔ بس بھئی یہ قافلہ چلا اسیروں کا، میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں۔ اے جناب سید سجاد، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اگر یہ افراد موجود ہوتے نا کربلا میں، جناب سکینہ کو تماچے نہ لگنے دیتے۔ اجرکم اللہ۔ بھائی سن کے روئیے گا، میں مصحابی پہ پڑھوں گا۔ یہ قافلہ چلا کربلا سے، جب پہنچا نا 12 یا 13 محرم کو کوفے پہنچا تو چاروں طرف سے پتھروں سے استقبال ہو رہا تھا۔ جب بیبیاں چلی تو ایک مرتبہ آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جناب زینب نے سوال کیا، بیٹا سید سجاد اس غربت کے عالم میں میرے بھائی کو سلام کس نے کیا؟ کہ پھپھی اماں ذرا کوفے کے دروازے پہ دیکھیں، دیکھا ایک سر لٹک رہا تھا، نہیں پڑھتا، ایک سر لٹک رہا تھا۔ ساری بیویاں گزر گئی، ایک بیوی رک گئی، نام جناب رقیہ بتایا جاتا ہے۔ کہ مسلم جب تم پہ گزری مجھے نظر آ رہا ہے، جو مجھ پہ بھی تھی وہ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ مسلم مجھے اتنا بتاؤ میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں؟ اولاد والے بیٹے، اجرکم اللہ۔ میں صاحب پڑھوں گا۔ یہ ایک مرتبہ کوفہ سے چلے، بس بھی ایک راستے میں، میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، ایک راستے میں نیزوں پہ سر بلند تھے، آرام آرام سے۔ میں بھی بہت مصائب پڑھنے والا ہوں، بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے۔ کل بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارا دل کر رہا تھا کہ مر جائیں۔ میں پھر کہوں گا، آپ نے صرف مصائب سنے ہیں نا، دیکھے تو نہیں ہیں۔ آپ نے جناب سکینہ کے شانوں پہ خون دیکھا تو نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آئے جناب سید سجاد اتنا کیوں روتے تھے؟ امام سجاد کہتے تھے مجھے میری بہن کے سوال بڑا رولاتے تھے۔ بس میں سن کے روئیے گا۔ ایک وقت آیا، میرے طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں پیش کروں گا۔ بڑے بڑے اساتید نے میرے کہا کہ فضائل بے شک کم پڑھنا، مصائب میں بخل نہ کرنا، اہل بیت کے مصائب بہت زیادہ ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کروں آپ کے سامنے۔ ایک مقام پہ جب رسیاں کھلی نا
ایک 4 برس کی بچی جو یتیم ہو گئی ہو، تلاش کر رہی ہوتی ہے کوئی سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کرے، دوڑتی ہوئی آئی امام سجاد کے گلے میں باہر ڈال دی۔ امام سجاد نے کہا کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن میرا توق بڑا گرم ہے، جب ہلتا ہے نا تو میری کھال اترنے لگتی ہے۔ وہ اتنے میں پانی ملا، بچی نے پانی لیا توق پہ ڈال دیا۔ کہا یہ کیا کیا؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں، میں زنجیروں کا ٹھنڈا کر رہی ہوں۔ اچھا میں نے ختم کر دیا، بس ایک مقام پہ رہائی ملی، میں ختم کر رہا ہوں، ختم کر دیا میں نے سارا مسائل۔ ایک مقام پہ رہائی ملی، جناب زینب کبریٰ نے کہا بیبیو، بیبی کیا ہے؟ شہادت کا ایام ہے نا 10 صفر کو، 2 دن بعد شہادت ہے، کل رات شہادت کی رات ہے، سن لے مسائل مجھ سے۔ کہا بیبیو میرے ساتھ چلو۔ جب بیبیاں چلنے لگی کہا سجاد ذرا قافلے کو روک دو، رہائی مل گئی۔ سجاد قافلے کو روک دو، بیبیو ذرا رخ موڑنا۔ سب نے رخ موڑا، بیبی نے ہاتھوں کو بلند کیا کہ سب گواہ رہنا سکینہ، میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، واپس آؤں گی، میں نے وعدہ کیا تھا میں واپس آؤں گی۔ قافلہ چلا، کربلا پہنچا، سارا مصائب چھوڑ دیا، کربلا پہنچا۔ امام سجاد نے بتایا کون کون سی قبریں ہیں۔ کہا پھپھی اماں یہ میرے بابا کی قبر ہے۔ بیویاں بیٹھ کے رونے لگیں۔ کہا بیٹا یہ قبر کس کی؟ کہا یہ علی اکبر کی۔ بہت روئیں۔ کہا آگے بڑھیں۔ کہا بیٹا قبر یہ کس کی ہے؟ کہا یہ قاسم کی۔ بیویاں روتی جاتی تھی۔ ایک سوال کیا جناب زینب نے، کہا بیٹا سید سجاد تم نے ساری قبریں بتا دیں، میرے بھیا عباس کی قبر کا نہیں بتایا، میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ کہا پھپھی اماں فرات کے کنارے، آئیں میرے ساتھ چلے میں لے چلوں۔ جب چلنے لگے نا جناب زینب نے کہا بیوی اور رک جاؤ، میرے بھیا عباس کا سب کچھ بتا دینا، بتا دینا شرابی کے دربار گئے تھے، بتا دینا تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا چادریں لٹی تھی، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی۔ میں نے ختم کر دیا مسائل۔ کہا بیبیو مت بتانا عباس کو، سکینہ شام میں رہ گئی، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی، میرا بھائی کہے گا چھوڑ کے آگے۔ ختم کر دیا۔ مدینے پہنچی وہ جناب زینب جس نے کربلا میں جس بیوی نے بیٹوں کو یاد نہیں کیا، جب شام پہنچی بیٹوں کو یاد نہیں کیا، 40 پہ پھر کے دوبارہ کربلا آئیں، بیٹوں کو یاد نہیں کیا، نانا کے روضے پہ گئیں، بیٹوں کو یاد نہیں کیا، ماں کی قبر پہ گئیں، ایک امام حسین کا کرتا نکال کے قبر پہ بچھایا، قبر پہ زلزلہ آنے لگا، کہا اماں برداشت نہیں ہوا، اماں میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، قبر سے اٹھی، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ حضرات 2 جملوں کی زحمت دے رہا ہوں، میری طرف دیکھ لیا، ختم کر دیا میں نے مسائل۔ ایک مرتبہ ماں کی قبر سے اتری، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا، بھائی کے گھر گئی، کسی یتیمہ بچی سے ملی، بڑا پیار کیا، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا، کہا سید سجاد پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائے۔ اب ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ گھر چلی، ماں کا دل تھا، کربلا میں چپ رہی، کوفہ میں چپ رہی، شام میں چپ رہی، نانا کے روضے پہ چپ رہی، ماں کی قبر پہ چپ رہی۔ جب گھر پہنچی صحن میں 2 جانمازیں بچھی تھی، اٹھا کے سینے سے لگائی، کہا اولو محمد میرا اس گھر میں دل نہ لگتا، میرا جینے کا دل نہ کرتا، مجھے کوئی لے جاؤ۔ ختم کر دیا میں نے۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ گھر میں آئے، جناب زینب کو دیکھا، پہچان نہیں سکے، سر کے بال سفید تھے، بوڑھی ہو چکی تھی۔ کہا بی بی آپ یہ گھر میں کیوں آئی ہیں؟ میری زوجہ گھر نہیں ہے۔ بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، کہا عبداللہ پہچانا نہیں؟ عبداللہ میں زینب ہوں،
اونو محمد مارے گئے، جناب عبداللہ زمین پہ گرے، کھڑے ہوئے پھر گر گئے، جب دوسری مرتبہ گرے بی بی نے ایک سوال کیا، کہا عبداللہ کیا بات ہے، بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ کہا نہیں زینب، وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا۔ زینب میرے ایک سوال کا جواب دو، زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے؟ زینب یہ نشان کیسے ہے؟ کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، کوفہ و شام کے بازار، شرابی کا دربار، سر میں تازیانے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔ ماتم حسین